السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ایک اور مائنڈ سیٹ ہمارے یہاں پہ بہت کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ زیادہ تر جو نوجوان ہے یا نئی آنے والی نسل ہے، ان کا بس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو لائف میں جاب کرنی ہے، اور ہم جاب نہیں کریں گے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس لائف میں کوئی اور روزگار ہی نہیں ہے، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے جو ہوتے ہیں نوجوان، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا پیشن کیا ہے، کہ کس فیلڈ میں جانا چاہیے، کس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے۔ جب ان کا ٹائم آتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرنے کا کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے یا کس پروفیشن کو چوز کرنا ہے، تو اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہمارے اراؤنڈ، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے والوں میں کون سا بندہ ایسا ہے جو کہ اپنی لائف میں اچھا جا رہا ہے، جس کے بعد اچھی جاب ہے، اچھی سیلری ہے، اپنی لائف میں سکھ ہے۔ تو وہ جس فیلڈ میں وہ ہوتا ہے، اسی فیلڈ کے اندر، اسی پروفیشن کے اندر وہ بھی نوجوان جو ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں کیا کرنا ہے، ہم اپنی لائف میں ہمارا پیشن کیا ہے، ہم کس چیز میں اچھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا فوکس بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی لائف میں جاب کرنی ہے۔ جاب لینے کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو آپ کے پاس کچھ ڈگری ہونی چاہیے، ظاہری بات ہے، نمبر اچھے آنے چاہیے، 3.8 3.9 جی پی ہونا چاہیے، یا 80% 90% مارکس ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایکچولی میں آنا چاہیے، اسکل آنا چاہیے۔ جیسے اگر آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آئے ہو تو آپ کو پرابلم سالونگ آنی چاہیے، آپ کو پروگرامنگ آنی چاہیے۔ اگر آپ کسی اور انجینئرنگ فیلڈ میں چلے گئے ہو تو آپ کو جس بھی فیلڈ میں گئے ہو، آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس میں کام کرنا کیسے ہے۔ تو دو چیزیں ہیں آپ کے پاس، یا مارکس اچھے لے لو یا اسکل لرننگ کر لو۔ اگر آپ دونوں کر سکتے ہو تو کیا بات ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہلی والی چیز کے اوپر ہوتا ہے، کتنے نمبر لینے ہیں، ڈگری کیسے لینی ہے، 4 سال یا 5 سال یا 3 سال کی جو ڈگری ہے اس کو اندر کیسے گزارنا ہے، کیسے بنا رکے یا لیٹ سے کوئی فیل ہوئے بغیر آگے چلے جانا۔ لیکن جب آپ اپنی ایکچولی اس فیلڈ میں آتے ہو، اس پروفیشن میں آتے ہو، ڈگری لے لی، نمبر بھی اچھے آ گئے، لیکن کیونکہ فوکس ہی نہیں تھا کہ لرن کرنا ہے، فوکس تھا کہ مارکس لینے ہیں، تو جب اس فیلڈ میں جاتے ہو تو وہاں پہ جا کے پھر وہ کہتے ہیں نا لٹک جانے والا حساب ہوتا ہے، جاب نہیں ملتی۔ اور جاب نہ ملنے کی کافی ساری ریزن ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ ہی پہلے سے ہی آپ کے آنے سے پہلے ہی اوور سیچوریٹیڈ ہو گئی ہے، پہلے ہی اتنے کینڈیڈیٹس اس فیلڈ کے اندر آ گئے ہیں کہ اب اس کے اندر اور آپشنز نہیں ہے، جابس نکل نہیں رہی، یا جیسے نئی کمپنیز نہیں آ رہی تو جس وجہ سے جابس جو ہے وہ نکل سکیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکچولی میں اسکل نہیں ہے آپ کے پاس۔ جب آپ امپلائر کے پاس جاتے ہو، انٹرویور کے ساتھ جاتے ہو، تو آپ کے جو مارکس ہیں، آپ کی جو ڈگری ہے، وہ آپ کو انٹرویو لینے کے اندر تو ہیلپ کر سکتی ہے کہ آپ کو جو وہ کال کر دیں گے انٹرویو کے لیے آپ کے مارکس دیکھ کے، لیکن انہوں نے کیا آپ کو جج کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو ایکچولی میں اس پروفیشن کے اندر، اس فیلڈ کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو چیزیں آپ کو آنی چاہیے وہ آتی ہی نہیں آتی۔ اگر میرے جیسا انٹرویور ہو تو میرے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو پتہ ہے کہ میں سی وی دیکھتا تھا اور میں اس کو الٹا کر کے ٹیبل پہ رکھ دیتا تھا، اور پھر میں پوچھتا تھا یار بتاؤ تمہیں آتا کیا ہے، کیا تمہیں پرابلم سالونگ آتی ہے، تمہیں پروگرامنگ آتی ہے، کس فیلڈ کے اندر اچھا چل سکتے ہو، کس فیلڈ کے اندر اچھا نہیں چل سکتے۔ میرے لیے تو جی پی اے میٹر نہیں کرتا تھا، اور ایچ آر کا کام ہوتا تھا کہ اس نے جی پی اے دیکھنا ہے یا ڈگری دیکھنی ہے، پرسنٹیج دیکھنی ہے، اور اس کو دیکھ کے اس نے جو ہے وہ کلائنٹ جو امپلائی ہے اس کو آگے ریکمینڈ کر دیتا ہے انٹرویو کے لیے، کہ میں نے جج کرنا ہوتا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی فیلڈ کے اندر آؤ تو یہ نہیں دیکھو کہ یار مجھے اس کے اندر جاب کیسے لینی ہے، آپ اپنے اسکلز لرن کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر آپ کو اسکل آتے ہوں گے، آپ کو ایکچولی میں پتہ ہوگا کہ اس فیلڈ کے اندر میں نے کیسے آگے جانا ہے، تو آپ بنا جاب کے بھی آگے جا سکتے ہو۔ اور دوسرا اپنا فوکس جو ہے صرف جاب پہ نہیں رکھو، لائف کے اندر جو ہے صرف جاب جو ہے نا آپ کو آگے نہیں لے کے جا سکتی۔ اگر میں یعنی اگر آپ میری بات کرو تو لائف جو ہے وہ صرف جاب ہونا سکسیزفل ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں وارن بفیٹ کا ایک کوٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ یار انٹرپرینرشپ یا بزنس جو ہے وہ رسکی ہے، تو
40 سال ایک ہی جاب کے اندر کام کر کے دیکھو اور پھر بعد میں ریٹائرمنٹ فنڈ کے اوپر اپنی جو لائف گزارو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسک کس میں زیادہ ہے. تو میں تو لگ سے 5 سال 10 سال کے بعد نہیں بس کر دی گیا یہ نہیں ایسے لائف نہیں چل سکتی. تو اپنا فوکس جو ہے چیزوں کو سیکھنے پہ رکھو, چیزیں لرن کرنے پہ رکھو. اور دوسرا صرف جاب کے اوپر فوکس نہیں کرو, اور بھی آپشنز ہیں, اور بھی انکم اسٹریمز ہیں جو آپ اپنی لائف میں ڈیولپ کر سکتے ہو, جن کے اندر آپ اچھی جو ہے انکم ارن کر سکتے ہو. وہ ریلیونٹ ٹو یور فیلڈ بھی ہو سکتی ہیں, آپ کو پروفیشن بھی ہو سکتی ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ کو لیٹ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی مثال لے لیتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہوتا ہوں اس کی بات زیادہ کرتا ہوں. اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے تو جاب کرنا ایک چیز ہے, آپ فری لانسنگ کر سکتے ہو, آپ کنسلٹنگ کر سکتے ہو, آپ کوچنگ کر سکتے ہو, آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بنا کے ڈال سکتے ہو پروگرامنگ سکھانے کی, ٹریننگ کی, کوچنگ کی, یا آپ ان پرسن کوچنگ کر سکتے ہو, آپ بکس لکھ سکتے ہو, آپ بلاگس لکھ سکتے ہو, اور بہت سارے آپشنز ہیں آپ کے پاس جو کہ آپ اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہو. تو کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ باؤنڈ کرنا ہے, ریسٹرکٹ کرنا ہے صرف جاب کے لیے؟ دوبارہ اس مائنڈ سیٹ کو چینج کریں اور صرف جاب لینے کا اپنا مقصد نہیں بنائیں, چیزوں کو لرن کرنا سیکھیں, اپنی اندر جو ہے چیزوں کو گریسپ کرنا سیکھیں. آپ کو کچھ ہنر آنا چاہیے, آپ کو کچھ اسکل آنا چاہیے, پھر لائف میں آپ آگے جا سکتے ہیں. پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.